بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ ٹی وی فار یو کے تمام سامعین اور ناظرین سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم۔ میں براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا ایک ادنا سا نام سلیم گیلانی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ٹی وی فار یو کے سامعین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک افسانوں کا سلسلہ شروع کیا اور ہمارے بہت ہی سینئر براڈ کاسٹر ساتھی اور بہت بڑے ادیب جناب بشیر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور بطور انچارج انہوں نے افسانوں کا یہ سلسلہ میرے ساتھ مل کر شروع کیا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اس افسانے کو ٹی وی فار یو کے ناظرین کے لیے بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس طرح کی اور چیزیں بھی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سامعین کرام، آئی بی ایس ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو، خطاب و تسلیمات۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے لیے انت تک محنت کی اور شب و روز آپ نے اس کو چاہا، اور آج 15 دسمبر 2020 بروز منگل رات 11:50 پر یوٹیوب چینل نے اس کو قبول کر لیا ہے اور یوں آئی بی ایس ریڈیو ٹی وی فار یو رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور آج پھر ایک بار ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب اس میں ان لمیٹڈ سبسکرائبرز اور ان لمیٹڈ ٹائم واچ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب ہماری اس کاوش کو سراہیں گے۔ یہ ٹی وی فار یو آپ کا ہے اور ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اچھے اچھے پروگرام دیں گے، اور آئیے مل کر اس کو بام عروج تک پہنچا دیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی بہاروں کی بات کرتے ہیں، کوئی نظاروں کی بات کرتے ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں فنکاروں کی بات کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام آپ سب کے نام۔ آج کا پروگرام ہمارے بہترین گروپ پاکستان کلچرل فورم گریس سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ انتخاب ٹی وی فار یو کے لیے ایک قدم اور آگے، اور وہ قدم کیا ہے؟ ٹیلی فلم کس طرح بنائی جائے اور اس کو کس طرح عوام تک پہنچایا جائے۔ تو آئیے ہم سپر سٹار میں جا کے بات کریں گے۔ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کا بہترین پروگرام سپر سٹارز، جس کا یہ بینر ہمارے بہت ہی نامور ڈیزائنر سحر آرٹ والوں کی جانب سے تحفہ ہے۔ تو اس سپر سٹارز میں سارے جتنے بھی آج شامل ہوں گے وہ ہمارے مہمان ہیں۔ آئی بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے لیے ٹیلی فلموں کی ابتدا میوزک بورڈ والوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ میوزک بورڈ کا اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارے انداز میں عوام کی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اور میوزک بورڈ کے روح رواں کون ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے ہم ذکر ایک پوسٹ میں کر چکے ہیں۔ پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ ٹی وی فار یو اور آئی بی ایس ریڈیو کی یہ خواہش ہے کہ میوزک بورڈ سے بہترین ٹیلی فلمیں تیار ہوں۔ یہ ہیں جواد حسنین بشر۔ میوزک بورڈ سے
آج جو پروگرام دیا جا رہا ہے وہ انہی کے ہاتھوں سے ترتیب دیا گیا، اور بیک گراؤنڈ میں جو بھی تصورات دیے گئے ہیں اور صوتی اثرات دیے گئے ہیں وہ انہی کی تخلیق ہے۔ سمیرہ رفیق کی آواز اور ان کی اپنی نوک قلم سے تراشیدہ یہ کہانی، جو کہ IBS ریڈیو TV فار یو کی ابتدا ہے ٹیلی فلموں کی، تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ سمیرہ رفیق آپ اوپنر بن گئی۔ تو آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سمیرہ رفیق، اور آج IBS ریڈیو اور TV فار یو کے توسط سے میرا افسانہ پندہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ سب اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ کسی خواب کی طرح ہی اس نے زندگی کو گزارا تھا۔ آج یوں لگ رہا تھا جیسے سبھی راستے ختم ہو گئے ہوں اور ایک نہ ختم ہونے والا اندیکھا سلسلہ اس کی راہوں میں آ کر رک گیا ہو۔ منزلوں تک جاتے راستے اس سے گریزاں ہی رہے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلتی، دفتر جاتی، پھر واپس لوٹ آتی۔ روز گھر سے دفتر کا سفر صحیح مسلسل کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ انہی راہوں پر زندگی ایک دن اس سے دغا کرے گی، نظریں چرائے گی، پھر آنکھیں بدل لے گی۔ آج دفتر سے واپسی پر جب وہ سڑک پہ تپتی دھوپ میں چلتی چلی جا رہی تھی تو سامنے والی سڑک پر اسکول سے نکلتے ہوئے کچھ بچوں پر اس کی نگاہیں ٹھہر گئی۔ اس کا جی چاہا کہ ننھے ننھے پھولوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر دھوپ کی تمازت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لے، مگر یہ تمازت تو صحیح مسلسل کے شبانہ روز پہلوؤں کا نام تھی، جس کی گزرگاہ سے ہوتے ہوئے صدیوں بعد تھکن اور تپش کا احساس زائل ہوتا، اور کبھی کبھار چھاؤں نصیب ہو جاتی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں بہیں چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی تپتی سڑک پہ نازک وجود قدم بقدم چلنے لگا۔ یہ جون کا مہینہ تھا۔ تپش کے احساس سے بچنے کے لیے اس نے فائل اپنے سر پر رکھ لی۔ فائل کیا تھی؟ خواہشوں، ضرورتوں اور ناقبول ہونے والے سوالوں کا ایک بلندہ تھی۔ درخواستیں جو کہ بہت سی ادھوری خواہشوں اور حسرتوں سے پر اس کے سر پر لاد دی گئی تھیں، جو اسے رات گئے تک دفتر کے اعلیٰ افسران کی میز کی زینت بنانے کے لیے ٹائپ کرنا تھی۔ کسی میں جگہ کی تبدیلی کی عرضی تھی، کسی میں گھر حاصل کرنے کی حسرت سالوں سے آہیں بھر رہی تھی، کسی درخواست میں دفتری سہولت کے تحت بچوں کی فیس معافی کا تذکرہ تھا، کسی میں دفتر سے دوری کے باعث ٹرانسپورٹ کی سہولت کا تقاضا، اور کسی درخواست میں پروموشن حاصل کرنے کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی خواہش۔ ضرورتوں کی چکی میں پستا ہوا نازک بدن سر پہ اتنی خواہشوں اور حسرتوں کا انبار اٹھائے اور بھی وزن محسوس کر رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ ٹائپسٹ تھی جو دفتری معاملات اور کارروائیوں پر کیس فائلز تیار کرتی تھی، مگر اس بار افسران بالا کی ہدایات پر
तमाम छोटे बड़े मुलाजिमीन की ज़ाती नौयत की दरख्वास्तों का बुलंदा सर पर उठाए किसी मजबूरी को होंठों में दबाए दफ्तर से बाहर निकल आई थी। वो चलती चली जाती और सोचती जाती कि कई ख्वाहिशात और हसरतों के जाल में जकड़े मुलाजिमीन अफसरान से अपने इस्तेहकाक के लिए नूहा कना है। दिन भर मेहनत व मुशक्क़त के बाद कहीं जाके देर रात को उनकी आँख बेपनाह परेशानियाँ देखने और झेलने के बाद लगती होगी, और फिर अगली सुबह एक नया दिन इन्हीं जान तोड़ मुशक्क़तों को गले लगाने के लिए मुंतज़िर होता है। वो सोच रही थी कि फाइल्स टाइप होंगी तो आगे जाएंगी, जैसे वो इनकी इकलौती पैगाम रसा है या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सबब, वरना ये हसरतों और ख्वाहिशों का बुलंदा कई सदियां दूर जा गिरेगा, जिसके दौरानिए में बहुत सी नस्लें जल बन जाएंगी। उस कटरी में सिवाय एक दरख्वास्त के तमाम दरख्वास्तें मौजूद थीं, और वो एक दरख्वास्त जो नहीं थी वो उसकी अपनी थी, जिसे लिखकर उसने फाड़ दिया था। उसमें फ़कत इतना तहरीर था कि 2 वक्त की रोटी के अलावा हम दोनों माँ बेटी को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, हम कहाँ जाएंगी। नामालूम क्या सोचकर उसने वो हसरतें रेज़ा रेज़ा कर डाली कि अफसरान के लिए वो किसी कागज़ी सच के अलावा और कुछ भी न थी। उस पर सुर्ख आंखें आंसुओं की बौछार पसीने में मिलाती अपना रास्ता तकती जाती। सामने सड़क पर जहाँ बच्चे चले आ रहे थे, वहीं एक तरफ से पुलिस वैगन मेहनत व मशक्क़त की चक्की में पिसते एक कभी न ख़त्म होने वाले जमे अफीर को जानवरों की मानंद खुद में लाते हुए शोर मचाती, धुएं छोड़ती, ज़रूरतों के अज़ाब में घिरी ज़ोर ज़ोर से दीवाना मार गरजदार हॉर्न बजाती दौड़ती चली आ रही थी। जो किसी सूरत रुकती दिखाई नहीं दे रही थी, वो दौड़ी और दौड़ी, ज़ोर से दौड़ी। मोबाइल फ़ोन जो उसने अभी हाल ही में पिछली तनख्वाह से ख़रीदा था, हाथ से फिसला और धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसके वजूद सा नाजुक मोबाइल टुकड़े टुकड़े होकर तपती ज़मीन की नज़र हो गया। वो बेपरवाह दौड़ी और दौड़ी, बच्चे को एकदम से धक्का देकर एक तरफ किया, मगर खुद को बचाने की कोशिश में दुपट्टा पैर के नीचे आ गया, जिसके बायस गले में फंदा लगने से वो बस से जा टकराई और दूर जा गिरी। फाइल भी उड़ के एक तरफ जा पड़ी। तमाम की तमाम हसरतें, ख्वाहिशें और ज़रूरतें हवा में बिखरी, और फिर देखते ही देखते तपती ही सड़क पर कभी न ख़त्म होने वाली तपिश की नज़र हो गई। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। मैं सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ। TV4U जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है आपके लिए, अवाम के लिए, उनके अदबी ज़ौक़ के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लिहाजा प्लीज़ 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 TV4U और IBS रेडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।